بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کروں گا، اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اور وہ کون سے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے بیک وقت دو بہنوں سے نکاح کیا۔ لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال تھی، اور آپ کی والدہ محترمہ کی 90 سال تھی۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال بعد پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت کی خبر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ جب وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ صریح ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بہت سے مقامات پر آپ علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ ناظرین اکرام، اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے رفقہ سے شادی کی، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ کی بیوی بانجھ رہی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور وہ حاملہ ہوئی۔ اس نے 2 جڑواں بچے جنم دیے۔ پہلے کا نام عیس تھا، جس کو عرب عیسو کہتے ہیں، اور یہ روم کا والد ہے۔ اور دوسرا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے تھا، اس لیے اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ انہی کو اسرائیل کہتے ہیں، جن کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہوئے، اور یہیں سے بنی اسرائیل کی ابتدا ہوئی۔ اور یہود و نصارہ اپنا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے مقابلے میں عیس سے زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ پہلے لڑکے تھے، جبکہ ان کی ماں رفقہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھیں، کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے عیس سے کھانا طلب کیا، اور اس کو حکم دیا کہ وہ جا کر شکار کر لائے اور اسے بھون کر لائے تاکہ وہ اس کے لیے دعا کریں۔ عیس شکاری تھا، وہ شکار کی تلاش میں نکلا۔ بعد میں رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو بہترین بکریوں میں سے 2 بچے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اپنے باپ کی پسند کے مطابق کھانا تیار کر کے اپنے بھائی سے پہلے لے جا، تاکہ تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرے۔ پھر وہ اٹھی اور عیس کے کپڑے یعقوب علیہ السلام کو پہنا دیے، اور ان کے بازوؤں اور گردن پر بکری کے بچوں کا چمڑا باندھ دیا، کیونکہ عیس کے جسم پر بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کے جسم پر بال نہیں تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کھانا لے کر اپنے باپ کے قریب گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کا لڑکا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اسے پیار کیا، اور کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے، لیکن کپڑے اور جسم عیس کا ہے۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کے لیے عرض کیا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ قدر و منزلت والا ہوگا، اور اس کا نام تمام بھائیوں سے اور تمام قبائل پر زیادہ بلند ہوگا، اور اس کی رزق اور اولاد زیادہ ہوگی۔ جب یعقوب علیہ السلام ان سے الگ ہوئے تو عیس بھی شکار کر کے واپس آ گیا، اور وہ کھانا تیار کر کے لایا جس کا اسے باپ نے حکم دیا تھا، اور آپ کے قریب گیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹے یہ کیا ہے؟ عیس نے کہا، ابا جان، یہ آپ کا پسندیدہ کھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کھانا میرے پاس نہیں لایا،
اور میں نے کھانا کھا کر تیرے لیے دعا نہیں کی؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم، میں اس سے پہلے تمہارے پاس کچھ نہیں لایا۔ لیکن آیس سمجھ گیا کہ اس کا بھائی پہلے ہی اس سے کھانا اپنے باپ کو کھلا چکا ہے، تو آیس بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ میرا بھائی مجھ سے پہلے ہی میرے والد کو کھانا کھلا کر دعا لے چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام کے قتل کرنے کی اس نے دھمکی دی۔ جب یعقوب علیہ السلام کی ماں رفقہ کو پتہ چلا کہ آیس نے یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، تو اس نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس کے بھائی یعنی اپنے ماموں لابان کے پاس حران میں چلا جائے اور اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں ہی رہے، اور ساتھ ساتھ ماں نے یہ بھی کہا کہ وہاں اپنے ماموں زاد بہن سے شادی کر لینا۔ تو اس دن کے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ راستہ میں ایک جگہ اندھیرا چھا گیا تو ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں ایک سیڑھی دیکھی جو آسمان سے زمین تک کھڑی کی گئی ہے، اور فرشتے اس پر آ جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، زیادہ کروں گا، اور یہ زمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے کر دوں گا۔ اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام کو بہت خوشی حاصل ہوئی اور منت مانی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف خیر و سلامتی کے ساتھ واپس پہنچ گیا تو اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہ بناؤں گا، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال دے گا میں اس میں سے 10واں حصہ خدا کے لیے وقف کر دوں گا۔ پھر اس پتھر پر تیل لگا دیا تاکہ بعد میں وہ پہچانا جا سکے، اور اس کا نام بیت اللہ رکھا۔ یہی بیت المقدس کی جگہ ہے جسے یعقوب علیہ السلام نے بعد میں تعمیر کیا۔ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے ارض حیران میں آئے، اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی ذرا زیادہ خوبصورت تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے چھوٹی کا رشتہ مانگا تو انہوں نے اس شرط پر رشتہ دینا قبول کیا کہ آپ 7 سال تک بکریاں چرائیں گے، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی۔ جب 7 سال کی مدت پوری ہوئی تو لابان نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور لیا کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نکاح کر کے رات کو آپ کے ہاں بھیج دیا۔ وہ کمزور نظر والی اور بدصورت تھی۔ صبح ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے پاس آنے والی ماموں کی بیٹی لیا ہے، تو انہوں نے اپنے ماموں سے کہا آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ راحیل کی نسبت کی تھی۔ تو ماموں نے جواب دیا کہ ہمارا یہ دستور نہیں ہے کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کا نکاح کر دیں، اگر آپ اس کی بہن چاہتے ہیں تو مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں۔ جب 7 سال مزید کام کرتے ہوئے گزر گئے تو ماموں نے پہلی بیٹی کے ساتھ راحیل کو بھی اس کے ہاں داخل کر دیا، اور 2 بہنوں کا اکٹھا نکاح کرنا ان کی شریعت میں مباح اور جائز تھا۔ پھر تورات میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، حضرت یعقوب علیہ السلام ہی ہیں کہ جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح کیا، اور یہ آپ کی شریعت میں جائز تھا۔ بعد میں تورات میں اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں ان دونوں بہنوں سے بہت سی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی ساری اولاد ارض حیران ہی رہائش پذیر رہی، اور وہ اپنی شادی کے بعد 6 سال تک مزید اپنے ماموں کے ہاں مقیم رہے اور اپنے ماموں کی بکریوں چراتے رہے، اور اس طرح ان کو وہاں 20 سال گزر گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے اپنے وطن جانے کی اجازت چاہی۔ ماموں نے کہا کہ تیری وجہ سے میرے مال میں بہت برکت ہوئی ہے، اب آپ جتنا چاہیں میرے مال سے مانگ لیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی بکریوں میں سے جو بچہ پیدا ہوں ان میں سے ہر سفید اور سیاہ دبوں والا، اور ہر وہ بچہ جس کی سفیدی سیاہی سے ملی ہوئی ہو اور جس کی سیاہی سفیدی سے ملی ہوئی ہو، اور بکروں میں سے ہر سفید رنگ کا بغیر سینگوں والا بکرا مجھے دے دیں۔ تو آپ علیہ السلام کے ماموں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے بیٹوں نے مذکورہ صفات کے مطابق ریوڑ میں سے جانور الگ کرنا شروع کر دیے۔
تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بہت سے جانور جمع ہو گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی کی کہ اپنے باپ اور قوم کے علاقے میں واپس جاؤ اور میری مدد تیرے ساتھ ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو وہ فرمانبرداری کرتے ہوئے فوراً تیار ہو گئے، اور آپ اپنے اہل و عیال اور مال کو لے کر چل پڑے۔ راحیل نے اپنے باپ کے بت چرا لیے۔ جب یہ قافلہ شہر سے باہر نکلا تو لابان اور اس کی قوم آپ علیہ السلام سے آ ملے، اور جب یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو لابان نے کہا کہ تم مجھے بتائے بغیر کیوں چل پڑے اور سخت سرزنش کی، اور پہلے کیوں نہیں اطلاع دی تاکہ میں آپ کو خوشی اور مسرت اور عزت و احترام کے ساتھ روانہ کرتا اور اپنی بیٹیوں کو رخصت اور الوداع کہتا۔ انہوں نے میرے بت کیوں چرا لیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان بتوں کا علم نہ تھا۔ آپ نے انکار کیا اور فرمایا کہ بت چرا کر نہیں لائے۔ لابان تلاشی کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں اور لونڈیوں اور سامان کی تلاشی لی تو اس کو کچھ نہ ملا۔ راحیل نے اس کو اونٹ کے پالان کے نیچے رکھ دیا تھا اور ان کے اوپر بیٹھ گئی تھی، اور وہ خود کھڑی نہ ہوئی۔ بہرحال ناظرین کرام، لابان اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان جلعاد ٹیلے پر ایک معاہدہ ہوا کہ وہ اس کی بیٹیوں کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے، اور ان پر کسی اور عورت سے نکاح نہیں کریں گے، اور اس ٹیلے سے نہ تو لابان آگے بڑھے گا اور نہ یعقوب، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کی سرحد ہوگی۔ پھر کھانا تیار کیا گیا اور پوری قوم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور سب نے ایک دوسرے کو الوداع کیا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے ہاں واپس آئے۔ جب یعقوب علیہ السلام ارض سعیر کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے منزل مقصود تک پہنچنے کی نوید سنائی تو یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی عیس کی طرف پیغام بھیجا اور اس کے ذریعے اپنے بھائی سے انکساری و نرمی کا اظہار کیا۔ قاصد نے واپس آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بھائی عیس 400 سوار لے کر روانہ ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام یہ خبر سن کر پریشان ہوئے اور نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھ سے میرے بھائی عیس کے شر کو دور کر دے، اور اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا ہدیہ تیار کیا۔ 200 بکریوں اور 20 بکروں، 200 بھیڑوں اور 20 مینڈوں، 30 اونٹنیاں اور 40 گائیں، 10 بیل اور 10 گدیوں پر یہ ہدیہ مشتمل تھا۔ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان سب کو الگ ہانکیں اور ہر قسم کے جانوروں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھیں، اور یہ بات بھی ان کو سکھا دی کہ جب تم عیس کو ملو تو وہ تم سے پوچھے گا کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ یہ جانور کس کے ہیں، تو ان کو کہنا کہ یہ تیرے غلام یعقوب کے ہیں اور اس نے میرے سردار عیس کے لیے ہدیہ بیچے ہیں۔ اسی طرح ہر غلام یہی بات کہے گا، اور یہ بھی کہے گا کہ یعقوب علیہ السلام بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے ان کے بھائی عیس 400 سواروں کے ساتھ آ رہے تھے، اور جب عیس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر ان کو گلے سے لگایا اور ان سے ملے اور ان کو چوما اور رونے لگ گئے۔ پھر عیس نے نظر اٹھا کر عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے غلام یعقوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تحفہ قبول کرنے کی استدعا کی اور اصرار کیا تو عیس نے ہدیہ قبول کر لیا۔ اب عیس واپس لوٹے اور آگے آگے تھے اور یعقوب علیہ السلام اس کے پیچھے تھے، اپنے اہل و عیال، نوکروں وغیرہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ یہ تمام قافلہ سعیر کی طرف چل پڑا۔ جب سحور پر سے گزرے تو بستی سے باہر ہی حضرت یعقوب علیہ السلام ٹھہر گئے اور وہاں اپنا ایک گھر بنایا اور سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک چھپر تیار کیا۔ پھر اورشلیم پر بستی سے گزرے تو بستی سے باہر ہی ٹھہر گئے۔ یہاں آپ نے شیکم بن جمور سے زمین 100 بکریوں کے عوض خریدی، وہاں اپنا ایک خیمہ گاڑ لیا اور وہاں ایک مذبح بنایا اور اس کا نام ایل رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک عمارت بنانے کا حکم دیا
تاکہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند ہو، اور یہی آج بیت المقدس ہے۔ اسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ بنایا تھا، اور یہی وہ پتھر کی جگہ ہے جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جاتے وقت علامت کے طور پر تیل لگایا تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد مکرم حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان کے ہاں کنعان کے علاقے کی ایک جبرون نامی بستی میں قیام پذیر ہو گئے، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بیمار ہوئے اور 180 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور آپ کے دونوں بیٹوں یعقوب اور عیس نے ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں اس جگہ دفن ہوئے جو انہوں نے خود خریدی تھی۔